سوچ۔ آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا، اپنی آستینوں کو جمع کر لوں گا تاکہ کوئی کانٹا میرے لباس کے ساتھ نہ اٹھے۔ تو کہا عمر تقویٰ کسی بات کا نام ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے کہ اس کے جسم کے ساتھ گناہ ایک بھی موجود نہ ہو۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ اور روزے کا مقصد کیا تھا کہ انسان روزے دار رہے اور تقویٰ اختیار کرے، اور جن کو تقویٰ نصیب ہوتا ہے تو پھر ان کو رب کی ذات نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو متقین ہیں رب اس کے ساتھ ہے، اور لعلکم تتقون، اور پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو یہ پتہ چل لیا کہ تقویٰ وہ ایسی عظیم دولت ہے جو روزے کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، نہ مشروب کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ کھانے کی طرف توجہ کرتے ہیں، دنیا جہان کا کوئی فروٹ رکھا ہو، دنیا جہان کی کوئی نعمت رکھی ہو، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ اور یہ تربیت ہے کہ جب آپ کے اندر اللہ کا خوف اتنا پیدا ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پھر معرفت نصیب ہو جائے گی۔ تو اسی طرح رمضان کے دن جو ہیں وہ بھی اپنی فضیلت رکھتے ہیں، اور رمضان کی راتیں جو ہیں وہ بھی اپنی فضیلت رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عظیم فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ شریف ہے، لیکن رمضان المبارک کے جمعہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا ہی بیان کی ہے کہ شب جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب تک ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ کئی لاکھ جہنمیوں کو جنت عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ کل جمعرات جب سورج غروب ہوا اس کے بعد جمعرات شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے کوئی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رات کے لمحات کو شمار کرے کہ رات کے کتنی لمحات بنتے ہیں، اور پھر جمعہ کے سارے دن کو شمار کرے تو جمعہ کے دن کے لمحات کتنی بنتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جمعہ المبارک عظیم برکت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں خالق کائنات کئی لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جس نے رمضان کی قدر کی اور جو رمضان کی قدر نہ کر سکا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ حدیث شریف مینا کے دن مینا کے مقام پر بیان کی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان کو فرشتے آگے اور پیچھے سے مار کر ہانک رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے عرض کی اے اللہ کے آخری نبی، میں آپ کا امتی ہوں، آپ میری مدد کریں، آپ میری سفارش کریں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا اس کا جرم کیا ہے، اس نے کون سا جرم کیا جس کی وجہ سے تم اس کو مار رہے ہو اور اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے آخری نبی، اس نے رمضان المبارک کا ادب نہیں کیا، یہ رمضان کا بے ادب ہے۔ اور رمضان کیا ہے؟ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک حسین شکل و صورت اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور سب مخلوق اپنی اپنی جگہ پر سوچے گی۔ کوئی کہے گا یہ انبیاء میں سے ہے، کوئی کہے گا یہ
اصحاب میں سے ہے، کوئی کہے گا یہ شہداء میں سے ہے، کوئی کہے گا یہ اغواث میں سے ہے، کوئی کہے گا یہ قطب ہوگا، کوئی کہے گا یہ اولاد ہوگا۔ ان کا اس قدر حسن ہوگا، اس قدر حسین ہوگا کہ اس کا حسن تمام میدان محشر کے لوگوں پر غالب ہوگا۔ تو جب تمام لوگ یہ سوچیں کہ نبی ہوگا، رسول ہوگا، پیغمبر ہوگا، تو وہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور عرض کرے گا مولا جس نے میرے ساتھ وفا کی ہے آج میں ان کے لیے انعام کا طلبگار ہوں۔ جب یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو پھر عوام سوچے گی کہ یہ کون ہے اور اس کا حق کس نے ادا کیا ہے۔ تو پھر رب ذوالجلال فرمائے گا اے رمضان المبارک جس نے تیرے ساتھ وفا کی ہے اس کو تلاش کر، میں اللہ اس کو جنت عطا کروں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ رمضان کا احترام، رمضان کی عزت کیا ہے۔ تو میں پلٹ کر اس حدیث کی طرف آتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بندہ ہے آپ کا امت یہ ہے اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا، اس نے رمضان کا حیا نہیں کیا، اس نے رمضان کو پا کر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا سکتا۔ تو اللہ اکبر سنیے، اور اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا تو اس کی معافی کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا جس نے اس کو ناراض کیا ہے، اس نے جس کو ناراض کیا ہے یہ اس کو راضی کر لے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں گا، عرض کروں گا خالق اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب آپ اس کے لیے سفارش نہ کریں، جو کہ یہ رمضان کا کوئی ادب ہے، رمضان کا گستاخ ہے، اس کے لیے کوئی بدعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دو۔ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی اس کو جہنم ملتی ہے، جس نے رمضان کا ادب کیا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان بھی دیتا ہے اور جنت بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ مجوسی ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ گو بھی نہیں ہے، وہ آگ کی پوجا کرتا ہے۔ مجوسی کہتے ہیں یہ ایران کی طرف سے بہت مجوسی ہے، مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو بھی نہیں مانتے، آگ کو پوج کر معاذ اللہ معبود بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر بازار میں گیا تو اس کے بیٹے نے کوئی چیز منہ میں کھا لی۔ جب اس نے کھا لی تو باپ کو پتہ چلا تو باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی کہ تمہیں پتہ نہیں یہ رمضان مبارک ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تو مجوسی ہیں، ہم تو رمضان کو مانتے نہیں ہیں، نہ ہم روزہ رکھتے ہیں نہ رمضان کو مانتے ہیں۔ تو قربان جائیے دیکھیں رمضان کی برکت۔ اس نے مجوسی نے کہا بے شک ہم روزہ نہیں رکھتے، بے شک ہم روزے کو نہیں مانتے، لیکن رمضان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس نے اسی بات پر جس نے رمضان کا احترام کیا ہے، اسی بات پر مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی۔ اللہ رمضان کے احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی، اور ایمان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کی۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس نے رمضان کی قدر کی، رمضان کا احترام صرف بیٹے کو بتا کر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی دیا اور جنت بھی دی۔ اور جب ہم حضور کے غلام ہو کر، سرکار کے امتی ہو کر رمضان کا احترام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے پیارے رسول بھی خوش ہوگا۔ اور جمعۃ المبارک کا یہ مقدس دن ہے اور اس کی اہمیت عام جمعوں سے بڑھ کر ہے۔ ویسے تو ہر جمعہ برکت والا ہے، میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی ہے تو آپ اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔
حج نہیں کر سکتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مساکین یعنی غریبوں کا حج جمعۃ المبارک ادا کرنا ہے۔ یہ عام جمعہ کی بات ہے۔ رمضان شریف کے جمعہ کی فضیلت کو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ غروب آفتاب یعنی جمعرات سے اور جمعہ کے غروب آفتاب تک رب العالمین ہر لمحے میں کئی لاکھ دوشیوں کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث پاک سماعت کریں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حج الفقراء، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو فقیر ہیں، جو غریب ہیں، حضور نے فرمایا تم بھی پریشان نہ ہو، تمہارے حج یہ ہے کہ جمعہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حج کا ثواب ادا کرنا۔ تو حضرات گرامی یہ دن عام دن نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے المعجم صغیر، معجم دو ہے، ایک معجم ہے کبیر جو بڑی ہے وہ کئی جلدوں میں، اور ایک المعجم ہے صغیر یعنی کہ وہ چھوٹی حدیث کی کتاب ہے۔ تو المعجم صغیر میں حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان کے حقوق ادا کرتی رہے گی۔ توجہ کیجیے، کیا فرمایا سرکار نے؟ میری امت اس وقت تک ذلیل نہیں ہوگی جب تک رمضان کے حقوق ادا کرے گی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے حقوق کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے حقوق میں سے یہ ہے کوئی حرام کام رمضان میں نہ کیا جائے۔ ہر حرام، ویسے تو زندگی بھر حرام کاموں سے بچنا چاہیے، پوری زندگی حرام سے بندہ دور رہے۔ کیوں؟ اگر 5 درہم کا لباس بنایا اس میں 1 درہم حرام کا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ہم غور کریں کہ ہمارا جسم، ہماری خوراک، ہمارا لباس آج کیسا ہے؟ ہم آج کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کھانا حرام ہے، ہمارا پینا حرام ہے، ہمارا لباس حرام کا ہے، حتیٰ کہ حکم ہے کہ حرام کھانے والا، حرام پینے والا، حرام پہننے والا دعا مانگے اور اس کے ہاتھ اللہ کے عرش تک پہنچ جائیں، لیکن اللہ پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ حرام سے نہ بچے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کے حقوق یہ ہیں کہ حرام سے بچا جائے اور حرام کے قریب نہ جائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جس طرح رمضان شریف میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، ہم عام دنوں میں سنت ادا کریں تو سنت کا ثواب ملے گا، عام دنوں میں فرض جناب والا نفل ادا کریں تو نفل کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان کی برکت دیکھیں، آپ ایک سنت ادا کریں اللہ فرض کے برابر ثواب ادا کرتا ہے۔ رب العالمین نوافل ادا کرنے والے کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جب ہم رمضان میں فرض ادا کریں گے تو پھر ہمیں کتنا اجر ملے گا؟ پھر ہمیں 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، یعنی کہ ایک فرض کا ثواب 70 گنا ملے گا۔ اور سنیے، آپ شیوال میں سبحان اللہ کہیں اس کی فضیلت اور ہے، آپ زیغات میں سبحان اللہ کہیں اس کی فضیلت اور ہے، آپ ذوالحج میں کہیں، محرم میں کہیں، یعنی کہ اس سارے 11 مہینوں میں آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کو 90 نیکی ملے گی۔ کتنے ملے گی؟ 90 نیکی ملے گی۔ اگر رمضان میں سبحان اللہ کہیں تو آپ کو 1 لاکھ نیکی کا ثواب ملے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے 29 شعبان کو خطبہ دیا تھا، سرکار نے فرمایا صحابہ خبردار ہو جائیں، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں ایک
اللہ اجر بڑھا دیتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے جرم کر لیا ہے نا تو اس کی سزا بھی بڑی ہے. نیکی کا اجر زیادہ ہے تو جرم کی سزا بھی بڑی ہے. میں اس کی حدیث کی طرح پلٹ کر واپس آتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا حقوق ادا کرو اور اس میں سے حرام کام نہ کرو، کیونکہ جس طرح اجر بڑھ جاتا ہے جرم کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے. تو سرکار فرمایا جس نے رمضان میں زنا کیا، جس نے رمضان میں شراب پی، یہ دو بڑے گناہ حضور علیہ السلام نے گنائے ہیں. جس نے رمضان میں شراب پی، جس نے رمضان میں زنا کیا، تو اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان تک اس پر منتے بھیجتا ہے. اللہ کی معاذ اللہ ایک لمحہ بھی لعنت مل جائے تو وہ دنیا کا بدترین انسان ہے. لیکن حضور کی صحیح حدیث الموجب صغیر میں ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں شراب پی یا زنا کیا تو اگلے رمضان تک، اس رمضان سے اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ اس پر لعنتیں بھیجتا ہے. اور اس رمضان سے اگلے رمضان تک جتنی اللہ کے فرشتے ہیں، جتنی ملائکہ ہیں، اس بد نصیب انسان پر سارا سال لعنتیں بھیجتے ہیں. تو آخر میں حضور نے تنبیہ کی ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے. حضور نے فرمایا کوئی نیکی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. یہ بات ارشاد کرنے کے بعد کہ سارا سال اللہ کی لعنت، سارا سال فرشتوں کی لعنت. حضور نے فرمایا اگر اس کے پاس کوئی نیکیاں ہیں تو رمضان کا جو اس نے حقوق ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نیکی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. تو حاضرین کرام، ہمیں یہ موقع ملا ہے، ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمیں وہ مہینہ ملا ہے جس میں سانس لینا عبادت ہے. آپ سانس لے رہے، سانس آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ عبادت ہے. اگر آپ کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، عموماً سو جائیں تو کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی، لیکن جب روزے دار سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، جزا بھی میں نے دینی ہے. فرشتوں کی جتنی دیر سویا رہے تو تم اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج کرو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ وقت ہی سونے میں گزاریں. نہیں، تھکاوٹ ہو جائے، تلاوت کرنے کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد اگر کچھ دیر آرام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ آرام بھی آپ کی نیکیوں کی شفاعت کرتا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب آپ نے سن کر